اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت پوری کوشش کریں۔ یہ آج کے زمانے کے مردوں کا بڑا مشکل امتحان ہے۔ کاش ہماری خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہم اپنے جسم کو سجانے کا شوق پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان تمام مردوں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ شاید ہمیں اپنے سجانے کا شوق پورا اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ان مردوں کو گناہ میں مبتلا کرے، طے بات ہے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر کے، میک اپ کر کے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر اور سیکنڈ ٹائٹ پہن کر کے، بلکہ عورتیں بھی پینٹیں اور پتلونیں پہن کر کے پھر رہی ہیں۔ یہ کس چیز کو دعوت دے رہی ہیں سوائے اس کے کہ تم گنہگار بنتے رہو اور تم ہمیں دیکھتے رہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون، مجھے یاد، میں نے پڑھا تھا، ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے شوہر نسلی مسلمان تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پردہ کرنا شروع کیا۔ شوہر نے کہا پردہ ضروری نہیں ہے، بیوی نے کہا میں مسلمان نہیں تھی، میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر کے قبول کیا ہے، مجھے ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ شوہر کہتا مگر میرا تو حکم ہے پردہ مت کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا ہسبینڈ ہے، مجھے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے لکھا، یہ وہ رائٹر تھے، آرٹیکل لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ میرا نکاح فلاں جگہ یورپ میں، ایک مسلمان ملک کا ایک مسلمان رائٹر، اس نے یورپ میں ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، خاتون نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس نے جب پردہ شروع کیا تو شوہر کا ذہن ابھی ویسا تھا نہیں، انہوں نے کہا پردہ ضروری نہیں۔ بیوی نے کہا میں ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا شوہر ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر اس رائٹر نے لکھا، کہنے لگے اسی عورت نے مجھے ایک بات سمجھائی تو میں بہت قائل ہو گیا۔ کہتا ہے یہ بیوی مجھے ایک دن کہتی ہے کہ دراصل ہم پردہ کر کے آپ مردوں کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر میں پردہ نہیں کروں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تو خوش کر رہی ہوں لیکن باقی تمام مردوں کو میں گناہ میں ڈال رہی ہوں۔ میں پردہ کر کے گویا مردوں کو گناہ سے بچا رہی ہوں، اور اگر آپ کے سامنے پردہ والی عورت آئے گی اس نے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اور اگر آپ کے سامنے پردے والی عورت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بے پردہ ہو کر آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، کیونکہ آپ کر تو نظر نیچے رکھو گے، رکھ نہیں سکو گے۔ تو کاش ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، مگر لگتا ہے سمجھ، کیونکہ قرب قیامت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ تو یہ مردوں کا مشکل امتحان ہے، اور اپنے آپ کو اس امتحان میں کیسے پاس کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اب تک ہزاروں مرتبہ اگر تم نے ہر قسم کے خواتین کو دیکھا ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، حاصلات کچھ نہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کہنا ہے کہ تم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، بہت اچھا، تمہیں دیکھنے کا شوق ہے، جی بہت اچھا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو کھڑا کرتا ہوں وہاں جہاں زیادہ خواتین گزر رہی ہوں گی، اور زیادہ میک اپ کر کے گزر رہی ہوں گی، اور ہر عمر کی گزر رہی ہوں گی۔ 1 گھنٹے تک نہیں، 5 گھنٹے تک دیکھتے رہو اور فل دیکھتے رہو، اور جب وہاں سے ختم ہو جائے گا پھر مجھے رزلٹ بتانا آپ کو ملا کیا۔ جب آپ مجھے رزلٹ بتائیں گے تو میں آپ کو کہوں گا روزانہ دیکھو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو مل گیا، اور اگر ملے گا کچھ نہیں تو بس پھر آئندہ مجھ سے مت کہنا کہ میں دیکھوں گا۔ یعنی اپنا ایمان اور اپنا انسان، ان دونوں کا الگ مقابلے میں رکھے، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ تمہیں نہ خواتین کو دیکھنے کا شوق ہے، اپنے نفس سے پوچھوں گا تمہیں جی چاہتا ہے تو چلو میں کھڑا کرتا ہوں وہاں پر، اور جتنی دیر آپ چاہو گے اتنی دیر کھڑا رکھوں گا، مگر بعد میں مجھے فائدہ بتانا، اور فائدہ مجھے بتا دینا، اگر فائدہ ہوا کچھ ٹھیک، تو 3-4 گھنٹے کے بعد جب آپ نے بتاؤ جی فائدہ کیا ہوا، تو اندر آئے گا کچھ نہیں۔ پھر اسے پوچھنا اچھا نقصان کیا ہوا، وہ کہے گا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تو جواب میں کہنا نقصان کیا ہوا، نمبر 1 میرے دل میں کالے داغ پڑ گئے، نمبر 2 اللہ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، نمبر 4 اللہ بار بار کہتے رہے تو ان کو دیکھ رہا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے طاقت ہے تیری آنکھوں کی لائٹ چھین لوں گا، اور اللہ نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے نقصان خطرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلائی گرم کر کے تیری آنکھوں میں لگاؤں گا، پھر کیا کرے گا تو برداشت کرے گا یا نہیں؟ یہ اور اس طرح کی کوششیں کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ امتحان سب کے لیے ہے، یہ بوڑھے کے لیے بھی ہے، یہ جوان کے لیے بھی ہے، یہ داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ بغیر داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ قمیض یازار والے کے لیے بھی ہے، اور پتلون شرٹ والے کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کے لیے امتحان ہے اور مشکل امتحان ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی ایسا ہوگا،
اس وقت جو بچا کر کے دکھائے گا اس کو بہت انعام ہوگا۔ بس آخری بات، اسی شہر سے ایک میگزین نکلتی ہے، آج کل نہیں مجھے معلوم وہ نکلتی ہے یا نہیں، وہ میگزین کے بہت سارے شمارے میرے پاس ہیں، اس میں ایک شمارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ان کا ایک کالم ہوتا تھا میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ تو اکثر اس میں لکھتا رہتے تھے وہ میں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ اس میں ایک آدمی اپنا واقعہ لکھ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، ایک ہاسپٹل کا مالک ہے، آج زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، شہر کا نام مجھے معلوم ہے، ساؤتھ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر کا یہ بڑا ڈاکٹر ہے، اپنا ہاسپٹل ہے اس کا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آج آپ جس مسلمان نام سے ہیں اس سے پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا رمضان کی وجہ سے کیسے؟ اس نے کہا میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں کبھی اس کے بعد بھیجتا تھا، تو کچھ پیشنٹوں کو میں خود بھی دیکھتا تھا، غالباً وہ جنرل فزیشین رہا ہے تو میں خود بھی دیکھتا تھا کچھ پیشنٹوں کو، اور کچھ پیشنٹوں کو میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا تھا، ہارٹ والے کو وہاں بھیجا، کڈنی والے کو وہاں بھیجا، تو کچھ کو میں خود ہی چیک اپ کرتا تھا، ٹریٹمنٹ کرتا تھا۔ کہنے لگا ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں پیشنٹ کو کہتا تھا یہ دوائی آپ فلاں ٹائم کھائیں گے، یہ دوائی فلاں ٹائم کرتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں صاحب ہمارا رمضان شروع ہو گیا، ہم دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں اس سے پوچھتا تھا یہ رمضان کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ رمضان میں ہم کو کھانا پینا بند ہے۔ میں ان سے کہتا تھا کھانا پینا بند، پانی بھی نہیں پی سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں اسے کہتا تھا پانی 12 گھنٹے تم نہیں پیو گے مر جاؤ گے، 12 گھنٹے پانی نہیں پیو گے مر جاؤ گے، ٹھیک؟ وہ کہتا تھا یہ آج تک تو کوئی نہیں مرا، اس لیے ہم نہیں پی سکتے، ہم دوائی نہیں کھا سکتے۔ کہنے لگا مجھے بار بار میں دیکھتا تھا کہ مسلمان پیشنٹ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اس طرح سے کھاؤ دوائی کھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم صبح شام دوائی کھائیں گے، دن میں نہیں کھائیں گے۔ کہنے لگا مجھے دلچسپی ہے، میں سمجھوں گا یہ رمضان کیا ہے۔ ادھر سے میں ڈاکٹر میں جانتا تھا ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہے، لیکن پھر بھی میں سسٹم سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک دن کوئی مولانا صاحب آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا مولانا صاحب آپ مولوی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ تو اپنی مذہب کے سکالر ہوں گے؟ اس نے کہا تھوڑا سا۔ کہا مجھے سمجھاؤ یہ رمضان کیا چیز ہے؟ کہا تھا ایک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے صبح فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا اس مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم متقی بنو گے۔ کہتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کھانا پینا بند کرنے سے متقی کیسے بنیں گے، اور یہ متقی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ چھوڑنے والے۔ کہنے لگا کھانا پینا بند کرنے سے گناہ کیسے چھوٹے گا؟ اس نے کہا جی اللہ نے یہی کہا ہے، بس آؤ کیا کہوں گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے سمجھاؤ کھانا پینا بند کرنے سے گناہ سے کیسے بچیں گے؟ گناہ الگ چیز ہے، کھانا پینا الگ چیز ہے۔ کہنے لگا جی اللہ کا حکم یہی ہے۔ کہتے ہیں اب میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چلو میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں۔ کیا لگا میں نے ان سے پوچھا مجھے ٹائمنگ بتاؤ۔ کہا لگا جی صبح کو سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں گے، اس کے بعد نہیں کھائیں گے، اور شام کو سن سیٹ کے بعد کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں کھائیں گے، اور دن میں کچھ نہیں کھانا ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں لینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار کر کے دیکھتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ یار دن بھر بھوکا کیسے رہوں گا، پانی تو کم سے کم پینا۔ خیر کہنے لگا میں نے روزہ رکھا، اور ادھر سے ذہن میں روزہ کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ کہنے لگے میرے دن میں جب پیشنٹ آتے تھے تو ان پیشنٹ میں فیمیل پیشنٹ عورتیں آتی تھیں، ان میں بعض دفعہ جوان عورتیں ہوتی تھیں، تو کبھی کبھی چیک اپ کرتے کرتے میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے، اور میں ان کو چیک اپ کے بہانے اچھی طرح سے دیکھتا بھی تھا۔ لیکن جس دن میں نے یہ فاسٹنگ روزہ رکھا اس دن مجھے بار بار اندر سے خیال آیا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، آج نہیں دیکھنا۔ کہتا میں سوچتا رہا یہ فیلنگ کیسے آ رہی ہے۔ کہنے لگا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر میں نے کچھ دفعہ پھر روزہ رکھا، اس دن پھر یہی ہوا۔ کہنے لگا پھر کچھ دن کے بعد میرے اندر یہ فیلنگ آنے لگی اسی رمضان میں کہ دیکھو آج بیچارے غریب لوگ آتے ہیں، ان کی فیس مت لو آج، اور یہ جو غریب ان غریبوں میں سے کچھ کو مفتی دوائی دے دو، دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، اور دیکھو بھوک میں کیسی پریشانی ہوتی ہوگی، ان کو بیچاروں کو بھوک لگتی ہوگی، تو جو ہمیشہ بھوک برداشت کرتے ہیں تم کو تو بھوک برداشت نہیں کرنی پڑتی، کیوں؟ جب بھوک لگے گی کھاؤ، بھوک لگنے سے پہلے ہی کھاؤ۔ تو ان بیچاروں کے جن پاس کھانا ہی نہیں ہوتا وہ کیسے بھوک برداشت کرتے ہوں گے؟ ہم سے تو ایک دن کی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بھوک برداشت کرنے کا تجربہ جب مجھے ہوا، اس کے بعد پھر ان کی متعلق سوچنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ چلو آج ان کی فیس نہیں لیں گے، آج ان کو یہ کریں گے، آج میں کہتا ہے کہ پورے رمضان میں یہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ رمضان کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ کہنے لگا بس رمضان ختم ہونے والا تھا، میں نے اس مولانا صاحب کو ڈھونڈا،
ادھر سے وہ اس کا پیشنٹ تھا. جب میں نے یہی سے بلایا تو میں نے کہا یہ بتاؤ اگر میں مسلمان بننا ہوگا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگے جو وہ جو عیدگاہ کا امام ہے اسی سے ملو. میں نہیں کہہ سکتا کچھ, وہ بیچارہ ڈر گیا ہوگا. ٹھیک, کہتا ہے میں نے امام صاحب کو ڈھونڈا, پہنچا اس کے پاس. میں نے کہا مولانا صاحب کل کو کیا ہے, آپ کا کوئی فنکشن ہے نا کل؟ کہنے لگا کل ہماری عید ہے. کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, اور اگر آپ چاہو تو یہی میں مسلمان بنوں گا, اور اگر آپ چاہو تو کل سب کے سامنے گیدرنگ میں اعلان کروں گا میں مسلمان بن رہا ہوں, اور رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہا ہوں. انٹرویو یہاں ختم ہو گیا. بیک ضمن انٹرویو یہ لکھا ہوا ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے رمضان کی وجہ سے میں مسلمان ہوا. ایک لیڈی کہتی ہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی. بے شمار انسان کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے میں مسلمان ہوا. بے شمار مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نماز کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اور اسی شہر کی ایک خاتون, مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے, تقریباً 15-20 سال پہلے اسی شہر کی ایک خاتون 15-20 سال پہلے محلے کے چند افراد آئے, اسی محلے کی وہ خاتون تھی, اور وہ لے کر کے آئے. کہنے لگے جی یہ کہتی ہے میں مسلمان بنوں گی, یہ کہتی ہے میں مسلمان بنوں گی, آپ اسے پوچھو اس کو کیا ہو گیا, یہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہے, اس کو کسی نے پریشر کیا کچھ کیا؟ تو میں نے اسے پوچھا آپ مسلمان بننا چاہ رہی ہیں؟ کہنے لگا جی. کیوں, کیا چیز ہو؟ کہنے لگے جی مجھے اذان بہت اچھی لگتی ہے. ہم حیران ہو گئے اس کے بعد سن کر کے. ساتھ میں اس نے کہا کہ پچھلے 5 سال سے میں صبح کو الارم رکھتی ہوں, اور صبح کو میں اوپر چھت پر چڑھتی ہوں, اور چاروں طرف سے جب اذانیں آتی ہے تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے, اور 5 سال سے میں یہ اذانیں سن رہی ہوں. وہ اذانیں کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ ادھر رانا واری کے قریب کا علاقہ تھا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہ ان میرڈ بچی تھی, اور وہ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں اذان کی وجہ سے. ہمارے لیے بہت ہی عجیب دن تھا وہ, جب ایک طرف سے یہ عورت کہہ رہی ہے, ایک لڑکی کہہ رہی ہے اذان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہی ہوں. وہ ہماری بڑا عجیب دن تھا, اس لیے کہ اسی دن ظہر کے بعد, ظہر سے پہلے یہاں سے لوگ لے کر آئے اسے, اس خاتون کو, اس کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی. ظہر کے بعد ایک گاؤں کے لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. وہاں ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں مسجد نہیں بنانے دوں گا کیونکہ تم اذان پڑھو گے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. تو ہم نے کہا یا اللہ کیا کیا نظارے ہیں. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اذان کی وجہ سے میں مسلمان بننے کو تیار, اور دوسرا کہتا ہے اذان سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. ٹھیک, پھر کیا ہوا؟ اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی, جس میں نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے. وہ ڈھونڈ رہا تھا نا اذان سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, ساری زندگی ڈسٹرب, اور اب بھی کینسر میں تڑپ رہا ہے, یہاں تک کہ جسم سڑ گیا. کیا کہتے ہیں اس کو, جو بیڈ پر جو پڑا رہتا ہے نا عرصے طویل تک, وہی. گھر والے بھی کہتے ہیں خدائے وہاں کرتس طور کے عالم ٹھیک, دوئے مادام اب یہ مر جانا چاہیے لیکن موت نہیں آتی. بس یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ شان ہوں ان متشر باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.